نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کا بیان، اور اس کے قواعد ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ Actually, this topic is considered very important due to the frequent occurrence of noon sakina and tanween in Quran۔ قرآن میں نون ساکن اور تنوین کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور جب تجوید سیکھنے جاتے ہیں تو سب سے اہم جو ہوتا ہے ہماری، جس کو ہم بعض اوقات اوور لک بھی کر دیتے ہیں، وہ اسی کے قواعد ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نون ساکن کیا ہے۔ نون ساکن کے لغوی معنی ہے وہ نون جس پر کوئی حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، ساکن، بالکل سکون جس پہ ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، جس نون پر سکون ہو۔ اصطلاحی معنی اس کے ہیں کہ وہ نون ساکنہ جو وصلاً وقفاً پڑھا جائے اور اصلی حروف میں سے ہو، ٹھیک ہے، اصلی جب نون لکھا ہوا آ جائے آپ کے پاس اور وہ وصلاً وقفاً پڑھا جائے، اس کو کبھی بھی اگنور نہ کیا جائے، وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ اور حرف نون کا جو حرف ہوتا ہے نا، اس حرفاً وہ لکھا جائے۔ تنوین کے کیا چیز ہے؟ اچھا، تنوین کے لغوی معنی ہے آواز دینا، ٹھیک ہے، جیسے نون الطائر، پرندے نے آواز نکالی، یہ اس کے ایکچوئل معنی ہے آواز دینا۔ اچھا، اصطلاحی معنی اس کے ہیں وہ نون ساکنہ زائد، اصلی حروف سے زائد ہو، اصل میں نون لکھا ہوا نہیں آتا تنوین میں، زائد نون ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں واقع ہوتا ہے، وصلاً پڑھا جاتا ہے اور وقفاً نہیں پڑھا جاتا۔ تنوین جو ہوتی ہے وہ وصلاً پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو تنوین کو پڑھا جاتا ہے، جب ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے تو تنوین نہیں پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ وہ نون زائد تھا، نون جب ہم وقف کیا تو وہ نون ڈراپ ہو گیا، اور وہ جو فار ایگزامپل ان تھا تو وہ ان نون ڈراپ ہو کے آ رہ گیا، ٹھیک ہے۔ نون تنوین کی شکل، نون تنوین کی شکل دیکھ لیتے ہیں۔ نون کی بجائے اسی حرکت کو دوبارہ لکھا جاتا ہے، دو زبر ہو گئی، دو زیر ہو گئی، دو پیش ہو گئی، ان کے دو زبر کو ہم فتحتین کہیں گے، دو زیر کو کسرتین کہیں گے، اور دو پیش کو ضمتین کہیں گے۔ تو جب دو زبر ہوتی ہے تو وہ تنوین ہوتی ہے، دو زیر تنوین ہوتی ہے، دو پیش تنوین ہوتی ہے۔ اب لکھنے کا طریقہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے الف دو زبر ان، ٹھیک ہے، اور ان کو اسی طرح ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ساتھ میں لکھا ہوا الف زبر نون ان، ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں یہ الف دو زیر ان، اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے الف زیر نون ان، ٹھیک ہے، اور الف دو پیش ان، اور یہ والی جو ہے الف پیش نون ان، ایک ہی جیسی آواز بنتی ہے، ان کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا نون جو ہے یہ زائد نون ہے، اس کو جب ہم وقف کرنے لگتے ہیں نا، اس نون کو ہٹا دیتے ہیں، ایک ہی حرکت رہ جاتی ہے، وصلاً اس نون کو پڑھا جاتا ہے، وصلاً ان پڑھا جاتا ہے، تنوین جس بھی حرف پر آ جائے وصلاً پڑھی جاتی ہے، وقفاً نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں، نون ساکن اور تنوین میں فرق کیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین میں فرق یہ ہے کہ سب سے پہلا فرق جو ہے کہ نون ساکن لکھا جاتا ہے، نون ساکن کہیں بھی آ جائے گا اس کو لکھ کے اس کی ہم سامنے ہمیں قرآن میں لکھا ہوا نظر آئے گا۔ نون تنوین لکھا نہیں جاتا، بس ایک اور حرکت ڈال کے ہم اس کو بول لیتے ہیں، نون کو لکھنے میں نہیں آتا، لکھا نہیں جاتا نون ساکن، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن اسم فعل اور حرف پر آتا ہے، اسم پر آتا ہے، جیسے مسجدن اسم ہے، اس پر آئے گا۔ فعل فعل ہو جاتا جیسے من ہو گیا، حرف ہے یہ، اس پہ نون لکھا ہوا آ گیا، اور فعل پہ بھی آ جاتا ہے، فعل بھی کوئی بھی ادارہ بند،
فعل ہے اس پہ آ گیا، تو نون کسی جو نون ساکن ہے وہ اسم فعل حرف میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے جو نون تنوین ساکن ہے، نہیں میں نے الٹا بول دیا، جو نون ساکن ہے وہ نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے من میں نے بولا، آپ کو نون ساکن لکھا ہوا نظر آ گیا، میم زیر نون من، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ساکن، یہ اسم ہے ساکن، آپ دیکھیں نون ساکن ہم لکھتے ہیں نا، تو اس کے نون بھی لکھا ہوا نظر آ گیا، تو اسم فعل ہر تینوں پر آ جاتا ہے۔ اور جو نون تنوین کا ہے وہ صرف اسم پر آتا ہے۔ تنوین کا اسم تنوین کا جو نون ہوتا ہے وہ نہ فعل پر آتا ہے نہ ہی حرف پر آتا ہے۔ جیسے مسجدن کی مثال میں نے دی تھی، وہ مسجدن اصل میں مسجد اسم ہے، اور مسجدن پہ جو نون ہے مسجدن لکھیں گے تو وہ تنوین کا نون ہے، پھر نون نون کی شکل میں لکھا ہوا نہیں آئے گا۔ جیسے ساکن کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ساکن میں نون لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے مسجدن اگر ہم لکھیں گے تو اس میں نون لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو نون تنوین صرف اسم پر آتا ہے، اور نون ساکن اسم فعل اور حرف تینوں پر آ سکتا ہے۔ تیسرا ڈفرینس ہے نون ساکن کلمے کے آخر اور درمیان میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کلمے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، جیسے تنوین میں ہی آپ دیکھ لیں، یہ والا نون بھی ساکن ہے اور تنوین آخر والا نون بھی ساکن ہے، درمیان میں بھی آ گیا کلمے کے آخر میں بھی آ گیا، یہ کہیں بھی آ سکتا ہے نون ساکن، اپنی پوری آئیڈینٹی لے کر آتا ہے کہ جی میں ہوں نون ساکن، بتا کر آتا ہے، چھپ کر نہیں آتا، ٹھیک ہے، لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلا پوائنٹ دیکھا تھا نون ساکن لکھا جاتا ہے، تو نون ساکن جو ہوتا ہے وہ درمیان میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے، پوری اپنی آئیڈینٹی لے کر آتا ہے۔ جبکہ جو نون تنوین کا ہوتا ہے وہ صرف کلمے کے آخر میں آتا ہے، وہ کلمے کے تنوین کبھی آپ دیکھیں گے دو زبر دو زیر دو پیش کبھی کلمے کے درمیان میں نہیں آئے گی، ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے، اس لیے جب وقفن پڑھتے ہیں تو ڈراپ ہو جاتی ہے، نون وہ چپ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ وہ زائد نون ہوتا ہے، جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ ہے نون ساکن وصلن وقفن پڑھا جاتا ہے۔ نون ساکن کو ہم وصلن بھی پڑھتے ہیں وقفن بھی پڑھتے ہیں، جبکہ نون تنوین کو صرف وصلن پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم اس کو وقفن پڑھیں گے تو یہ نون گر جائے گا، پھر باقی نہیں رہے گا، صرف ملاتے وقت اس نون کو پڑھیں گے۔ پانچواں فرق ہے یہ نون اصلی بھی ہو سکتا ہے، نون زائدہ بھی ہو سکتا ہے، نون ساکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نون تنوین کا ہے یہ ہمیشہ نون زائد ہی ہوتا ہے، ہمیشہ زائد نون ہوتا ہے۔ نون ساکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اصلی بھی ہو سکتا ہے زائد بھی ہو سکتا ہے، لیکن نون جو تنوین کا ہے وہ ہمیشہ اصلی نون ہمیشہ زائد نون ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئے نون ساکن اور تنوین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کا ڈفرنس سمجھ پہ آ گیا ہوگا۔ ان میں فرق 5 طرح کا ہے مگر قواعد ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ فرق تو آپ نے دیکھ لیا، 5 طرح کے اس کے ڈفرینسز ہیں، لیکن جو اس پہ رولز لاگو ہوتے ہیں نا، جو قواعد لاگو ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے لاگو ہوتے ہیں۔ ایک احکام کا تعلق وصل کے ساتھ ہے، وصل میں دونوں متحد ہیں، ان کے احکام کا تعلق ہم وصلاً پڑھیں گے، اور وصلاً دونوں کی ایک ہی جیسے کام ہے، ایک ہی جیسے طریقے سے وہ بولے جاتے ہیں، پروناؤنس کیے جاتے ہیں، ہر کچھ ایک جیسا ہے، اور دونوں کا تلفظ بھی ایک ہی جیسا ہے، ایک ہی جیسے ادائیگی ہوتی ہے۔ ہاں وقفن جو ہے وہ پھر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقفن یہ نون ساکن اپنی شناخت نہیں کھوتا، لیکن جو نون تنوین کا ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے وقفن۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام، 4 اس کے احکامات ہیں، جس میں سے پہلا اظہار ہے، دوسرا ادغام ہے، تیسرا اقلاب ہے، اور چوتھا اخفا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے، آج ہم صرف اظہار کے بارے میں جانیں گے، اور باقیوں کو ہم ایک ایک کر کے پھر دیکھتے جائیں گے۔ یہ چاروں احکامات کا انحصار اس پر ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سا حرف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں احکامات ہم جو اس کی ترتیب ہے، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا، وہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد کون سا حرف آئے، جو حرف آتا ہے اس کے مطابق پھر اس کی
ادائیگی میں، اس کی پروننسیشن میں، اس کے قواعد میں چینجز آ جاتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اظہار کو دیکھ لیتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، لغوی معنی ہے اس کے ظاہر کرنا، ٹو میک کلیئر، اینڈ اس کے اصطلاحی معنی ہے نون کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ اظہار ہوتا ہے۔ اس کے مخرج سے بغیر غنہ کیے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ غنہ ہم نے پڑھا تھا نا، کہ غنہ ہوتا ہے ناک سے آواز نکلتی ہے نون کی، وہ مخرج میں تو اس کے ایک ہے، لیکن ایک ہم نے اسپیشل اس پہ غنہ نہیں کرنا، بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ اس کے مخرج سے ادائیگی اظہار کہلاتی ہے۔ اظہار ہوتا کدھر ہے؟ ایکچولی اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ ہم نے حروف حلقی پڑھے تھے نا، حمزہ ہا عین ہا غائن خا، یہ والے حروف حلقی ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اظہار حلقی اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ حمزہ ہا عین ہا غائن خا، ہم نے جو حروف حلقی پڑھے تھے آپ کو یاد ہوں گے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان حروف میں سے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ان حروف کو حروف حلقی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے اس پہ غنہ نہیں کریں گے۔ یہ حروف آ جائیں گے تو ہمیں اظہار کرنا ہوگا۔ اظہار کیا کرنا ہوگا؟ کہ نون کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب نون کی صفات جا کے اب دیکھیے گا نون کی کیا صفات ہے۔ جو نون کی صفات ہوں گی وہ اس کے بغیر غنہ کے ہمیں وہ وہاں پہ لا کے ان کو اس کی پوری صفات کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اظہار اثر ہوتا ہے، اظہار کے پوری اس کی ادائیگی ہوگی۔ اظہار بعد المخرج کی وجہ سے کرتے ہیں، بعد المخرج کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی نون اور حروف حلقی کے مخرج میں بہت زیادہ دوری ہے۔ بہت دوری ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے نون اور حروف حلقی، نون جو بالکل زبان کا کنارہ سامنے آ کے لگتا ہے تو پھر نون کی ادائیگی ہوتی ہے، اور نون اور حروف حلقی جو حلق سے نکلتے ہیں ان میں بہت فاصلہ ہے، اس وجہ سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اظہار بعد المخرج کی وجہ سے کرتے ہیں، جس قدر بہت دوری زیادہ ہوگا اتنا ہی اظہار قوی ہوگا، اس لیے سب سے زیادہ حمزہ اور ہاء میں اظہار ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ دور ہے۔ اس طرح باقی کا حکم بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چارٹ کی مدد سے، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ حمزہ اور ہاء، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حمزہ اور ہاء آ جائیں تو یہ اعلیٰ درجے کا اظہار ہوگا اس میں، کیونکہ نون سے بہت دور ہے، یہ ہمارے اقصی حلق سے نکلتے ہیں نا، ہم نے بتایا تھا اقصی حلق سے یہ نکلتے ہیں حمزہ اور ہاء، اس لیے یہاں پر جب نون اس کے ان حروف کے نون کے بعد اگر یہ حروف آ جائے تو پھر اعلیٰ درجے کا اظہار ہوگا۔ اب مثال بھی ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے۔ اور دوسرے نمبر پہ وسطیٰ، جو وسطیٰ حلق سے نکلتا ہے، عین اور ہا، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد عین اور ہا آ جائے تو وسطیٰ درجے کا اظہار ہوگا، کیونکہ یہ جو وسطیٰ حلق سے یہ دو حروف نکلتے ہیں، میں نہ ہی نون سے بہت زیادہ دور ہے نہ ہی نون کے مخرج سے بہت زیادہ قریب ہے، یہ درمیان میں آ جاتے ہیں، اس لیے وسطیٰ درجے کا اظہار ہے۔ اور اچھا، دنیا سب سے جو ویک درجے کا اظہار ہوتا ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد خوا اور غائن اور خوا آ جائے تو یہ دنیا درجے کا اظہار ہے، ادنا درجے کا اظہار ہے، یہ کیونکہ یہ ادنا حلق سے نکلتے ہیں نا، ادنا حلق سے نکلتے ہیں۔ غائن اور خوا یہ بس منہ کے حلق کے سامنے والے جو منہ کے قریب ہے حلق کا حصہ، وہاں سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے ادنا درجے کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اظہار کے 3 مراتب ہم نے پڑھ لیے۔ اب ہم اس کی اپلیکیشن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس حروف حلقی ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا، ٹھیک ہے۔ اب ایک کلمے کی مثال، وَيَنْأَوْنَ، ین اونا، پوری نون کی ادائیگی کریں گے، ین اونا، ٹھیک ہے۔ دو کلمے میں آ گیا، دو کلمے اکٹھے ہو رہے ہیں، من اعطا، من اعطا، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کی مثال دیکھ لیتے ہیں،
वही रूल्स वही लागू होंगे ना। किताबुन अंजलनाहु, किताबुन अंजलनाहु, बुन तनवीन के बाद हमजा आ गया। ठीक है, यहाँ भी नून साकिन के बाद हमजा आ गया, इधर नून साकिन के बाद हमजा आ गया। हा का देखते हैं। हा में होता है वह यन हाउना, यन हाउना, मन हाजरा। अब तनवीन का फरीकन हदा। ठीक हो गया। ये हमारा था आला दर्जे का इजहार। नून की प्रॉपर उसके मखरज पे जाके हमने अदायगी करनी है। अब हम देखते हैं वस्ता दर्जे का इजहार, आइन और हा। अल अन आमा, नून के बाद आइन आ गया, अन आमा, नून के बाद आइन, मिन इल्मिन। अब तनवीन आ गई, समीउन अलीम, नून की प्रॉपर अदायगी होगी। हा को देख लेते हैं, यन हितून, मन हादल्लाह। तनवीन देखते हैं, अजीजुन हकीम। गाइन देख लेते हैं हम, इसमें गाइन में अदना दर्जे का इजहार। ठीक है, सबसे वीक इजहार होता है। फई फसयुनहिदून, फसयुनहिदून मिन गुस्लीन कौलन गैर। ठीक है, हमने नून के मखरिज पे आवाज ठहरानी है, नहीं तो आपका नून हिल जाएगा। कौलन गैर, देखिए आप जुबान में देखिए फौरन से आपको गाइन के मखरिज पे ले लानी पड़ जाती है, क्योंकि फासला बहुत थोड़ा है ना नून के मखरिज में और गाइन के मखरिज में। फौरन आपको जुबान की सिचुएशन चेंज करनी पड़ जाती है। कौलन गैर। ख्वा देख लेते हैं, वल मुनखनिकतु, मुनखनिकतु मन खशिया लतीफुन खबीर। देखिए बहुत बहुत फासला है। आप जब तेजी में लेकर आएंगे ना मखरिज से जुबान, आवाज आपकी चलती रही और जुबान पहले आपकी हट गई, तो आप देखेंगे आपका नून हिल जाएगा। आपने प्रॉपर टाइम देना है नून को, फासला बहुत थोड़ा है, इतना दर्जे का इजहार है। फौरन से आपको जुबान जो है वो गाइन और ख्वा के मखरज पर लानी होगी, लेकिन इतने तहम्मुल से लानी होगी कि आपका नून भी ना हिले, इजहार प्रॉपर हो आपका। ठीक है, वो नून अपनी जबर ना ले ले, नून साकिन ही रहे। नून हिलने का मतलब होता है वो ऐसे लगता है सामे को, सुनने वाले को ऐसे लगता है कि आपके नून पर आपने जबर दे दी है। हम तेजी में पढ़ेंगे लतीफुन खबीर, लतीफुन खबीर, तो हम लगेगा कि हम नून पे जबर दे दिए। ठीक है, तो ये हमारा है इजहार का तरीका जो हमने पढ़ा है। और इस पे आपने अच्छा सा इसकी तैयारी करनी है। इजहार का हमजा हा, आइन हा, गाइन हा अगर आ जाए तो इस पर आपने इजहार करना है। और नून साकिन के बाद अगर हमजा हा, आइन हा, गाइन हा में से कोई आ जाए तो आपने नून पर इजहार करना है। साथ ही आप नून के सिफात का भी एक दफ़ा अदा कर लीजिए, नून की सिफात कौन सी हैं। और नून की सिफात का अदा करने के बाद आप इसकी एक दफ़ा इसके मखरज का भी देख लीजिए कि नून का मखरज क्या है। और फिर उसके बाद आप ये सारी एप्लीकेशन हम करेंगे। आज हमने इजहार पढ़ा है, नून नून साकिन और तनवीन के जो चार अहकामात थे, इजहार उसमें था। और उसमें हमने आज इजहार का मुताला किया है। इदगाम, इक़लाब और इख्फा हम अपने अगले लेसन में करेंगे। उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।